اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستو، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، انسان کا مقصد تخلیق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت کس طریقے پر کرنی ہے، اس کے لیے انبیاء کرام جیسی پاکیزہ ہستیاں مبعوث کی گئیں۔ ہمارے اللہ پاک کی شان کا کوئی حد و کنارہ نہیں۔ ہر صفت جمال و کمال و جلال میں وہ یکتا و بے چون و چوگن ہے۔ ایسی ہستی نے اپنی عبادت کا طریقہ سکھلانے کے لیے تمام کائنات سے افضل ہستی اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کی امت کو افضل الامت قرار دیا۔ اس لیے اس ذات کی بندگی بھی اس شان و شوق سے کرنی چاہیے جس طرح سے اپنے معبود کی شان، اور اس امت کی شان عبدت کے لائق ہے۔ صرف چند اعمال اور عقائد ہی مقصود نہیں، بلکہ اصل مدار اعمال اور عقائد کے ساتھ اللہ کی ذات کے لیے محبت اور تعظیم پیدا کرنا ہے۔ جب کسی بندے کے عقائد بھی درست ہوں اور پھر وہ عشق و للیت کے ساتھ عبادت کو سر انجام دے تو یہی انسان کی معراج ہے۔ اسی سے اللہ کی رضا، خوشنودی اور محبت حاصل ہوتی ہے۔ اسی سے جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز المرامی ملتی ہے۔ جب کسی شخص کے عقائد درست ہوں تو بنیادی طور پر وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے اعمال برے ہوں تو جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں مبتلا کرے اور جس کو چاہے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے بہت پیار ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، شکور بھی ہے، رؤوف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے کون کون سی صفات و جمال و کمال کا مظاہرہ کرتا ہے یا آئندہ کرنے والا ہے۔ عفو و رؤوف ہونے کا مظاہرہ اس حدیث میں کیا خوب واضح فرمایا گیا ہے، جس کو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہگار کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش راضی ہوتا ہے جس کی سواری شدید گرم دن میں وسیع بیابان میں گم ہو گئی ہو۔ اس سواری پر اس کا سفر خرچ اور توشہ دان ہو۔ جب وہ گم ہوئی ہو تو اس نے ہلاکت کا یقین کر لیا۔ یہی شخص جب اس سواری کو پالے تو اس سے خوش ہو جائے، پس اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب اس کو اس کی سواری مل گئی ہو۔ اس حدیث مبارک کی روح سے کون سا مسلمان ایسا ہے جو اپنے رب کو خوش نہ کرے؟